نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم مقام حافظ اعجاز علی قادری صاحب اور مدرسہ جامعۃ الامین کے ہونہار طلباء، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تصدق سے ہم ہفتہ وار درس قرآن حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز طلباء، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس مناسبت سے ہم نے پچھلی نشست میں فضیلت نماز پر گفتگو کی تھی۔ کس موضوع پر گفتگو کی تھی؟ فضیلت نماز۔ آج اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس بات کا احاطہ نہ کر سکو، اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، فرمایا کہ یہ بات تم جان لو کہ اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ انسان مختلف کام کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، طور طریقے کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اعمال میں سب سے بہترین عمل کا علم ہو، وہ کون سا عمل ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ نماز اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو اعمال میں پوچھا جائے گا وہ کس کے متعلق ہوگا؟ سوال نماز کے متعلق۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اعمال میں ہم نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، تو گویا اس سوال میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی وضو کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں درج کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، یعنی اپنی جبین کو اس نالے کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنے ماتھے کو اس نالے کے سامنے ٹھکا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک اس سجدے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کا ایک درجہ اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے۔ گویا ایک سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 3 طرح کی نیکیاں
3 طرح کے انعامات اس کو عطا فرماتا ہے اس سجدہ کرنے والے کو۔ پہلا کیا کہ اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، پھر ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ تم کیا بن جاؤ؟ کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والے بن جاؤ۔ تم کثرت کے ساتھ اس مالک کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ تم کثرت کے ساتھ اس مالک کے حضور حاضر ہونے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ جب آپ کثرت کے ساتھ اس مالک کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، جب کثرت کے ساتھ اپنی جبینوں کو اس مالک کے آگے جھکانے والے بن جائیں گے، تو وہ مالک آپ کے درجے بھی بلند کرے گا، آپ کو نیکیاں بھی عطا کرے گا، اور ان سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا کہ مختلف حال ہے بندے کے، نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں مختلف حال ہیں۔ کبھی انسان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہے، پھر اسی طرح وہ رکوع کی حالت میں ہے، پھر سجدہ کی حالت میں ہے، تشہد کی حالت میں ہے۔ یہ نماز کے اندر بھی انسان کی مختلف حالتیں ہیں، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو نماز کے اندر جو بندے کی مختلف حالتیں ہیں ان کے اندر سب سے جو پسندیدہ حالت ہے بندے کی وہ سجدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ یوں تو بندہ رکوع بھی کرتا ہے، جلسہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، مگر اس پاک پروردگار کو بندے کی جو حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کون سی حالت ہے؟ حالت سجدہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو بندے کی حالت سجدہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ حالت سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اس کے آگے سرنگوں ہو، اس کا سر سجدے میں ہو، اور وہ اپنی پیشانی کو خاک آلود کر رہا ہو، یعنی اس کی پیشانی پر اس سجدے کی وجہ سے خاک لگے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کچھ خاک لگ جاتی ہے ماتھے پر، اس سجدے کی حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کا موسم تھا، حضور گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹہنی کو ہلاتے ہیں۔ جب درخت کی ٹہنی کو ہلاتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اس کے پتے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اس درخت کی ٹہنی کو میں نے ہلایا تو کسی کثرت کے ساتھ وہ پتے زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے جانساروں، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے رہو گے تو جس طرح اس درخت کے پتے کثرت کے ساتھ نیچے گر گئے، اسی طرح جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے وجود سے سارے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے۔ گویا ادھر بندہ نماز پڑھتا ہے، ادھر اس کے وجود سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا شاندار قول ہے، اور اس قول کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر 3 باتوں کا مزہ نہ ہوتا، کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا اگر کوئی مزہ اور سرور نہ ہوتا
تو میں اس مالک سے ملنے کی جستجو کرتا، میں اس کو پسند کرتا، یعنی موت کو میں زندہ رہنے سے زیادہ پسند کرتا اگر دنیا کے اندر 3 باتوں کا مزہ نہ ہوتا۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا جو مزہ ہے دنیا کے اندر وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کے ٹیکنے کا مزہ ہے، یعنی سجدے کا جو مزہ ہے، اللہ کے حضور اپنی زمین کو جھکانے کا۔ فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے اندر مجھے یہ مزہ نہ ملتا تو پھر میں موت کو زندگی پر ترجیح دیتا۔ اور پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی مجالس میں شرکت کا مزہ نہ ہوتا، کون سی مجالس؟ جس کے اندر گفتگو اس طرح چن کر کی جاتی ہے، اتنی خوبصورت کی جاتی ہے، جس طرح جب بندے کے سامنے کھجوریں ہوں چنیدہ خوبصورت اچھی کھجوریں اگر چن لی جائیں، اسی طرح ایسی مجالس جہاں گفتگو کو ایسے چنا جاتا ہے، یعنی اتنی اچھی گفتگو کی جاتی ہے جس طرح اچھی کھجوروں کو چنا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مزہ ہے ایسی مجالس میں حاضری کا، ایسی مجالس میں جانے کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو چلنے کا مزہ ہے، فرمایا کہ یہ 3 مزے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا مزہ، ایسی مجالس میں حاضر ہونے کا مزہ جہاں پر اچھی گفتگو کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر محبت رسول اور محبت خدا کی بات کی جاتی ہے، جہاں غلامی خدا اور غلامی مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے، ایسی مجالس میں حاضری کا موقع۔ اور پھر اللہ کے حضور، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ، جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کا مزہ۔ فرمایا یہ 3 مزے ایسے ہیں جو مجھے موت کی آرزو سے روک دیتے ہیں، موت کی آرزو سے روک دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مامور تھا، اور ان کے اس قول کو امام شارانی نے طبقات الکبریٰ میں درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کا معمول تھا کہ رات بھر اللہ کے حضور عبادت کرتے، رات بھر نماز ادا کرتے، اور پھر آپ کا معمول تھا کہ بہت تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے، بستر پر جاتے، مگر آپ کا رات کا جو زیادہ وقت ہوتا وہ اللہ کے حضور گزرتا، نماز میں گزرتا، نوافل میں گزرتا، رکوع اور سجود میں گزارتے، قیام میں گزارتے، تشہد میں گزارتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کا معمول تھا جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور انتہائی غمگین حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے۔ اب بندہ جب مالک کے سامنے جائے تو اسی طرح جانا چاہیے کہ اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر انتہائی غمگین حالت میں جائے، غم کی حالت میں جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور معافی اور استغفار طلب کرے، اور پھر اس مالک کے سامنے اس طرح حاضر ہو جس طرح ایک غلام اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جب بندہ انتہائی عجز کی حالت میں اس مالک کے سامنے حاضر ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی طریقہ اور اسوہ یہ تھا کہ جب وہ اس مالک کے سامنے جاتے، رات کو اس کے حضور حاضر ہوتے، آپ کے چہرے پر انتہائی غم کی حالت ہوتی، انتہائی غم زدہ ہوتے، اور پھر اسی طرح رات کو روتے روتے مالک کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے صبح ہو جاتی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور خشوع کی حالت میں، انتہائی خشوع اور خضوع کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے، اور حالت کیا تھی یوں معلوم ہوتا حضرت عبداللہ بن زبیر جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، تشہد بیٹھتے، اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی؟ یوں محسوس ہوتا کہ گویا کہ ایک ستون کھڑا ہوا ہے، یعنی اس طرح ساکن اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے
دیکھنے والے کو یہ جج نہ ہوتا تھا کہ یہ سامنے کوئی ستون ہے یا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے. یوں حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ کے حضور حاضر ہوتے اور پھر جب رکوع اور سجدے میں چلے جاتے اتنا طویل سجدہ کرتے کہ کبوتر اور چڑیاں ان کی پشت پر بیٹھ جاتی. چڑیاں دیوار سمجھ کر. اب اگر ایک شخص لمبے وقت کے لیے اگر رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو حالت ان کی کیا ہوتی کہ دیوار سمجھ کر چڑیاں ان کی پشت پر بیٹھ جاتی اور پھر ہمیشہ شب بیداری کرتے. حضرت عبداللہ بن زبیر شب بیداری کرتے, رات کو جاگتے, اللہ کے حضور حاضر رہتے. اور حالت کیا تھی, کبھی رکوع کے اندر ہی ساری رات کو گزار دیتے, کبھی سجدے کے اندر ساری رات کو گزار دیتے, کبھی تشہد میں بیٹھتے تو ساری رات گزار دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد کا کبوتر. یعنی ہر وقت مسجد میں رہنے والے, اللہ کے حضور حاضر رہنے والے, اللہ کی عبادت میں, استغفار میں, توبہ میں اللہ کے حضور حاضر رہنے والے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کیا کہا جاتا؟ مسجد کا کبوتر. اور پھر حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی ان کا ایک بڑا شاندار قول ہے جو عرض کر کے ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا کہ تمہیں ہلاک نہ کر دے, تمہیں ہلاک نہ کر دے کیا چیز؟ اموالکم تمہارا مال, ولا اولادکم اور تمہاری اولاد, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے, تمہیں غافل نہ کر دے. کس سے؟ ان ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی محبت اگر اس کے دل میں بس جاتی ہے تو وہ دنیا کا ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پہلی کیا چیز ہے؟ انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. جب پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے پھر اپنی اولاد کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو وہ لگا دیتا ہے. اپنا پیٹ پالنے کے لیے, مال کے لیے, پیسے کے لیے, شہرت کے لیے, مال کے لیے انسان بہت بڑے کام کرنے کے لیے تل جاتا ہے. اس کے آگے غلط اور صحیح کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, حلال اور حرام کی تمیز اس کے آگے ختم ہو جاتی ہے. اس کا صبح و شام وتیرہ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اگر دن میں وہ ایک آم سے گھر میں رہتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رات کو جب وہ سو کے اٹھے تو ایک عظیم الشان بنگلے اور کوٹھی کے اندر ہو. یعنی انسان پیسہ کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صبح و شام گزار دیتا ہے. اور پھر دوسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ اولاد کی محبت ہے, اولاد کا پیار ہے. وہ اولاد کی محبت کی خاطر دنیا کی ہر شے کو بھول جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ان کاموں پہ لگ جاتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا. یعنی حلال اور حرام کی تمیز کو اگر بھول جانا ہے, انسان بھول جاتا ہے تو وہ کس شے میں؟ اولاد کی محبت میں. فرمایا کہ تمہیں اولاد کی محبت اور تمہیں مال کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں. گویا اگر کوئی شخص فجر پڑھتا ہے, ظہر پڑھتا ہے, عصر پڑھتا ہے, مغرب اور عشاء پڑھتا ہے, یہ 5 وقت کی نمازیں اگر وہ پڑھنے والا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان نمازوں سے دور چلا جاتا ہے, اللہ کے حضور حاضری اس کے مقدر اور نصیب میں نہیں رہتا.
نہ وہ فجر پڑھتا ہے، نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب اور عشاء پڑھتا ہے، گویا وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا۔ تو عزیز طلبا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مالک ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر خوشحالی ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ مالک ہم سے خوش ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں آ جائیں، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے علم کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکتیں آ جائیں، اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ اپنی جبینوں کو اس کے مالک کے سامنے جھکانے والے بن جائیں، اپنی جبینوں کو اس سجدے کے گرد و غبار سے اس پیشانی کو خاک آلود کرنے والے بن جائیں سجدے سے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر یہ حالت ہمیں نصیب ہو جائے گی تو وہ مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس فضیلت نماز کو، احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں اس کے مطابق ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔